السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں کمل خان میرے چینل اردو اسکیری اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر لسنرز، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر عدنان محمود نے KPK سے بھیجا ہے، اور یہ واقعہ ان کی ننھی سی کزن اشمل کے ساتھ آج تک جاری ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ بات آج سے 2.5 سال پہلے کی ہے، جب ہمارے گھر یہ ننھی منی سی گڑیا آئی۔ اس کے والد یعنی میرے چاچو، ان کی خوشی تو دیدنی تھی۔ وہ اپنی گڑیا کو پا کر بہت خوش تھے۔ گڑیا تھی ہی اتنی پیاری سی۔ اس کی پیدائش کے بعد اس کے والد یعنی میرے چاچو اسے ہمارے گھر لے کر آئے تھے۔ جب گڑیا ہمارے گھر آئی تو ہم نے بھی اسے خوب پیار کیا۔ وہ ایک رات ہمارے گھر ٹھہری۔ اس کے بعد اس کے والد اسے اس کے اپنے گھر یعنی گاؤں لے گئے۔ وہاں لے جانے کے بعد اس کے والد نے بڑے لاڈ سے اپنی بیٹی کا نام اشمل رکھا۔ جب تک وہ ہمارے گھر تھی سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب وہ گاؤں گئی تو اس کے بعد شروع ہوا ایک عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ۔ یہ بات تب کی ہے جب وہ 6 مہینے کی ہوئی تھی۔ تب پہلی بار اس کی ماں نے سب کو بتایا کہ اشمل کو جب اس کی ماں ایک کمرے میں بٹھا کر گئی تو وہ ایک دیوار کی جانب گھورنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اس دیوار کی طرف دیکھ کر اس طرح ہنسنا شروع ہو گئی جیسے کہ کوئی اسے ادھر نظر آ رہا ہو۔ کیونکہ وہ ماں تھی تو یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی، اور فوراً ہی اس بچی کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اور اسی طرح دوسری بار ہوا کہ اس کی ماں جب اسے روم میں لٹا کر کچن میں کسی کام کی غرض سے گئی تو اشمل عام بچوں کی طرح رونے کی بجائے ہنسنا شروع ہو گئی۔ اس کے ہنسنے کی آوازیں اتنی زیادہ بلند ہو گئی تھیں کہ کچن تک صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی ماں بتاتی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا ہو۔ اور جب اشمل 1 سال کی ہوئی تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ اشمل رات کو ایک مخصوص ٹائم یعنی رات کے 2 بجے جاگ جاتی اور باہر کی جانب جانے کا اشارہ کر کے رونا شروع کر دیتی، اور وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بضد ہوتی کہ پھر اسے سنبھالنا یا چپ کروانا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب اشمل کی دادی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اشمل کچھ روز تک ان کے کمرے میں سوئے گی۔ کچھ روز تک تو دادی کے ساتھ اشمل نے زیادہ ضد نہیں کی اور سکون سے سوئی، لیکن ایک رات جب دادی نے اشمل کو اپنے ساتھ سلایا تو رات کے جانے کون سے پہر دادی کی آنکھ کھلی تو دادی نے دیکھا کہ اشمل اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ دادی گھبرا گئی اور دوڑ کر کمرے سے باہر آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اشمل باہر صحن میں بیٹھی کھیل رہی ہے۔ یہ دیکھ کے دادی پریشان ہو گئی کہ اتنی چھوٹی سی بچی کیسے اکیلے آدھی رات کو کمرے سے باہر آ سکتی ہے۔ دادی نے فوراً اپنے بیٹے اور بہو کو جگایا اور یہ منظر انہیں بھی دکھایا تو وہ دونوں بھی بہت حیران ہوئے اور اسے فوراً اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ اس کے بعد ہر روز اشمل اسی طرح رات کو باہر صحن میں پائی جاتی۔ گھر والے سب سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ معصوم سی بچی کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک روز اشمل کے والد اسے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس لے گئے تو انہوں نے بچی پر دم کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ 2 کم عمر جنات رہتے ہیں، وہ بھی جب اس کی عمر 4 ماہ تھی، اور وہ جنات آپ کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے کے لیے روز رات آپ کے گھر کے صحن میں آتے ہیں۔ اگر ان کو کسی نے روکنے کی کوشش کی یا بچی کو ان سے دور کیا تو یقیناً وہ جنات آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو بہتر ہوگا کہ آپ بچی کو ان کے ساتھ کھیلنے سے نہ روکیں۔ بس یہ احتیاط کریں کہ آپ کی بیٹی ان کے ساتھ باہر نہ جائے۔ اس کے بعد ہم اشمل کو گھر لے آئے۔ گھر لانے کے بعد مولوی صاحب کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ہم نے عمل کیا۔ ہم اشمل کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اشمل کو کمرے میں ہی رکھتے تھے۔ اور پھر ایک رات جب میری چاچی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کے اس دروازے جس پر انہوں نے ایک پردہ ڈالا ہوا تھا، اشمل بیڈ پر بیٹھ کر اس جانب دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ جب چاچی نے ادھر غور سے دیکھا تو میری چاچی کو پردے کے پیچھے 2 بچے نظر آئے، اور پھر اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اور اس واقعے کے اگلے ہی روز
چاچو کو رات میں پیاس لگی جس سے ان کی آنکھ کھل گئی، تو چاچو کمرے میں رکھے فریج کے پاس پانی پینے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں موجود فریج پر دو کم عمر بچوں کے سائے بیٹھے ہیں، اور وہ چاچو کو اپنی طرف آتا دیکھ کر دھوئیں کی صورت ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اور ابھی کچھ مہینوں پہلے کی ہی بات ہے کہ اشمل باہر بیٹھی کھیل رہی تھی، تو میرے بھائی نے اشمل کی موبائل سے تصویر کھینچنی چاہی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بولی کہ تم نے یہ کیوں کھولا؟ میرے دوست یہ دیکھ کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ جب بھائی نے پوچھا کہ وہ کون تھے تو وہ عجیب سے نام لے کر مسجد کی جانب اشارہ کرنے لگی کہ وہ ادھر چلے گئے ہیں۔ اشمل اب 2.5 سال کی ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ اشمل کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ وہ آج بھی ان نادیدہ مخلوق کو اپنا گہرا دوست مانتی ہے اور وہ بھی اشمل کو چھوڑ کر ابھی تک نہیں گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اشمل کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو بھی ان شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری سٹوری؟ کمنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔